کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں بالکل ٹھیک. تو جناب یہاں پر بس افطار کی تیاری ہو رہی ہے، اور جب رمضان آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر گھر میں کھانا پکانا زیادہ ہو جاتا ہے. ایک تو جیسے افطار کی بھی تیاری ہوتی ہے، سحری کی تیاری ہوتی ہے، پھر کھانے کی تیاری ہوتی ہے، ڈنر ہوتا ہے. اور اگر گھر میں بچے ہیں، بزرگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر ان کے لیے بھی کھانا وغیرہ بنتا ہے. تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے میں بریانی کے لیے میں نے اسٹارٹ لے لیا ہے کہ چلو آج میں بریانی ہی بنا دیتی ہوں. تو اس میں جو ہے بس وہی مسالے ڈال رہی ہوں جو میں ہمیشہ اپنے بریانی جب میں بناتی ہوں تو میں یہی والی ریسیپی کرتی ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ پسند یہ والی بریانی کی جاتی ہے. تو میں نے کہا چلو آج میں ریسیپی نہیں بتاتی کچھ ہم دوسری باتیں کر لیتے ہیں. تو جناب نماز بھی پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لیا، روزہ بھی رکھ لیا. لیکن بات یہ ہے کہ نماز تو پڑھ لی لیکن سمجھ کچھ نہیں آیا کہ میں نے کیا پڑھا. قرآن شریف بھی پڑھ لیے، کئی سپارے پڑھ لیے، لیکن سمجھ تو کچھ نہیں آیا کہ میں نے کیا چیز پڑھ لی ہے. اور عام حالات میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ہم سیدھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہمارا علاج کر دے گا. اور ڈاکٹر بھی جب کتابیں پڑھتا ہے، میڈیکل کی موٹی موٹی بکس پڑھتا ہے، اور وہ ڈاکٹری کی ڈگری لے لیتا ہے، تو وہ ساری باتیں سمجھ چکا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس نے صرف کتاب کو جو ہے حفظ کر لیا ہے اور وہ کسی بھی غیر زبان میں اس نے رٹ لیا ہے. تو یہ نہیں ہے، لیکن اس نے میڈیکل پڑھا ہے تو سب کچھ سمجھ بوجھ کے پڑھا ہے. اس نے بیماریاں پڑھی، اس کا علاج پڑھا. تو جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنی بیماری بتاتے ہیں، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ آپ کو کیا بیماری ہے، اور فٹافٹ اس کا حل بھی بتا دیتا ہے، دواؤں کے نام بھی لکھ کر دے دیتا ہے. تو بات یہ کہ جس چیز کو ہم سمجھ بوجھ کے پڑھیں گے تو ہم پھر اس کے ہر چیز سے واقف بھی ہو جائیں گے. تو یہاں پر جب یہی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم کون سی صورتیں پڑھ رہے ہیں. بس صورتیں پڑھ رہے ہیں جو ہم نے بچپن میں یاد کر لی تھیں. اور قرآن شریف تو ہم خیر رمضانوں میں سب گھر میں ہی پڑھی جاتی ہے. اور قرآن شریف ایک نہیں، کئی کتابیں قرآن شریف جو ہوتی ہے وہ گھر میں موجود ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اور ہم گھر میں بہت زیادہ عزت اور تکریم کے ساتھ گھر کی جو سب سے زیادہ اونچی جگہ ہوتی ہے، الماریوں کے اوپر، کسی تاکچے کے اوپر اچھے سے زلدان میں اس کو لپیٹ کر ہم رکھ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی بہت بڑی عزت کر دی اور ہم نے سب سے اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے. تو بس قرآن شریف بھی جب اتارتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کہ قرآن خوانی ہو گئی، رمضان آ گئے یا کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا، تو قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں ہم. اور رمضانوں میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک قرآن ختم کر لیا، کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے تو 2 پڑھ لیا. لیکن جب ہم ان کے مطلب پوچھیں تو کسی کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا. لیکن یہی بات ہے نا کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں اس کی گہرائی میں جانا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل کیا ہے تو وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. وہ قرآن کا حق ہے کہ اسے پڑھا جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں، اس کے معنی اور مطالب کے ساتھ اس کو سمجھیں. قرآن میں تو ہماری زندگی کا ہر مسئلے کا حل ہے. کہ جس طرح سے ڈاکٹر نے جب میڈیکل کی بکس پڑھی تو اس نے ساری بکس پڑھ لیں، ساری اس کی تفسیر اس نے پڑھ لی، انگلش بک پڑھی یا جو بھی پڑھا اس نے. تو اس نے اپنی زبان میں یا غیر مادری زبان، اگر میں چائنیز بک پکڑا دوں تو وہ تو نہیں پڑھ سکے گا، وہ پڑھ لے گا لیکن اسے سمجھ نہیں آئے گی وہ بات. تو اسی طرح ہے کہ عربی زبان اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ زبان ہے، تو اس نے قرآن اس میں ہی نازل کیا. لیکن ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو ہماری مادری زبان جو بھی ہے، اگر ہم اردو جانتے ہیں تو ہمیں اردو میں اس کے جو ہے وہ ترجمہ پڑھ لینا چاہیے. دنیا کے دوسرے کونے میں جہاں اردو نہیں سمجھی جاتی، جو انگلش سمجھتے ہیں وہ انگلش میں ہی قرآن پڑھ لیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ عربی میں ہی ہم قرآن پڑھیں. عربی بہت خوبصورت زبان ہے اور ہمیں اس کو پڑھنا آنا چاہیے. لیکن اگر ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں گے تو بھی اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا چاہ رہا ہے. تو زندگی کے تمام جو ہمارے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں زندگی میں، جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے ہمارے ساتھ، تو اس کی ساری چیزیں اس میں ہیں.
والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، شادی بیاہ سے متعلق مسئلے، طلاق سے متعلق مسئلے، اور زندگی کے وہ کون سی چیز نہیں ہے قرآن شریف میں کہ جس کے مسئلے کا حل اس میں نہ ہو۔ اگر ہمیں اتنی سمجھ ہوتی ہے اور ہم نے اردو میں اس کو سمجھ لیا ہوتا تو ہماری زندگی میں اتنے مسئلے مسائل بھی نہ ہوں، کیونکہ اگر ہمارے پاس جیسے کوئی مسئلہ آئے گا ہمیں فوراً سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرمایا ہے یا اس کا حل کیا ہے۔ تو بس یہاں پر یہی باتیں ہو رہی تھی کہ آج کچھ باتیں کر لی جائیں کہ ہم لوگ نماز روزہ سب کر لیتے ہیں، لیکن ان سب کا فائدہ، ان سب کا حاصل کیا ہے؟ کہ جب ہم کسی غیر ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی ہم سے غیر ملکی پوچھ لیتا ہے کہ مطلب آپ جو یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، یا آپ نے جو گلے میں یہ تعویذ لٹکائی ہوئی اس میں عربی لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، تو وہاں پر بہت زیادہ جو ہے نا وہ شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے کہ واقعی ہمیں تو ان چیزوں کا مطلب ہی نہیں تھا۔ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے گلے میں جو ہے تعویذ لٹکا لی اور اس میں قرآنی آیت ہی لکھی ہوئی ہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ وہ لکھا ہی کیا ہے۔ تو بس کوشش یہ کرنی چاہیے نا کہ ہم سب کو، ہم نے تو اتنا وقت گزار لیا لیکن ابھی بھی جو ہے نا وقت اتنا نہیں گیا ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو، نسلوں کو، سب کو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ قرآن کو جو ہے اب جب بھی پڑھیں اس کے مطلب کو پڑھیں، ایک صفحہ ہی پڑھیں لیکن اس کے مطلب جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی تشریح ہوتی ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو مطلب یہاں پر شروعات سے ہی ایسا نہیں ہے، جیسے ہم بچوں کو اپنے مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں، بچے جاتے ہیں عربی پڑھ کے آ جاتے ہیں، الف بے سے سٹارٹ کیا، پھر نورانی پہ آئے، پھر سپارے پڑھے، قرآن کی پہلا سپارہ پڑھا اور اس کے بعد آخری سپارے تک پڑھ کے آگے اور پھر ختم قرآن ہو گیا، بھئی بچے نے آپ کے قرآن پڑھ لیا۔ لیکن ہمارے جو مولوی حضرات ہیں، جو مولانا ہیں، جو پڑھا رہے ہوتے ہیں مدرسوں میں، وہ بھی ہمارے بچوں کو کبھی اس چیز کی تلقین نہیں کرتے ہیں کہ آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھیں۔ یہ ان کے بھی فرائض میں ہے کہ وہ ہمیں اس چیز کی نالج دیں کہ نا ہمیں اس کا ترجمہ بھی وہ ساتھ ہی پڑھائیں، تاکہ بچپن سے ہی ہمارے عادت میں شامل ہو کہ ہم جب بھی قرآن پڑھیں اس کا ترجمہ ساتھ پڑھیں۔ تو یہ جو نا بنیاد ہی ہماری تھوڑی کمزور ہے شروع سے ہی، جو ہم نے بھی پڑھا، بچوں کو بھی مدرسے بھیجے، جو بھی کچھ ہوا تو یہاں پر اسی طرح سے ہوا ہے، بس ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو آئندہ جو ہے بس کوشش کریں کہ اگر مدرسے وغیرہ میں بھی ہیں تو وہاں پر بھی اس طرح سے نا ہمیں اپنے جو مولانا حضرت ہیں جو پڑھاتے ہیں انہیں اس چیز کے بارے میں کوئی تو انہیں بھی نالج دے کہ نا پلیز آپ ہمارے اب جو بچے پڑھنے آ رہے ہیں انہیں تو مطلب وغیرہ پڑھا دیں، کچھ تو سمجھا دیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ ہم تو جاتے ہیں بس ہم نے کہہ دیا کہ قرآن شریف جو ہے حفظ کر لیا ہے ہم نے، لیکن مطلب کیا ہے حفظ کرنے کا؟ کیا ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی موٹی کتاب جو ہم پر نازل فرمائی ہے اس میں اس کہہ کیا رہا ہے، کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ اپنے بندوں سے؟ تو بندوں کے جو ہے نا ہمارا ایک حق ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے اور ہمارا جو ہے فرض ہے کہ اس کو سمجھ سمجھ کے پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ تو بس یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ تھوڑی بہت بس باتیں بھی ہو جائیں، کوکنگ شوکنگ تو ہوتی ہی رہتی ہے اور روزانہ ہی ہوتی ہے، اور رمضانوں میں تو پھر میں نے وہی بات کی کہ زیادہ ہی ہوتی ہے، اور پھر بات یہ ہوتی ہے کہ جب روزے ایسے ہوتے ہیں نا تو پھر بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھی بنا دیں وہ بھی بنا دیں۔ تو یہاں پر جتنے بچے ہوتے ہیں تو ان سب کی فرمائش پر جس کی جو فرمائش ہوتی ہے بس وہی چیز یہاں پر بن رہی ہوتی ہے۔ تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے اس کو جو ہے بس یہ موٹی مرچوں میں کیا بناتے ہیں، مجھے نام نہیں یاد آ رہا تو اسے پسند ہے، تو میں بس اس کے اندر جو ہے چکن جو میرا پہلے سے ہی بنا ہوا اور تیار کیا ہوا رکھا ہے اس کو فل کر کے اس پر جو ہے میں چیز کے اسٹرپس لگا دیتی ہوں، اور بعد میں میدے کی کوٹنگ کر کے اور ساتھ میں بریڈ کرمس لگا کے نا اس کو فرائی کر دیتی ہوں۔ تو یہ آج کل جو ہے نا چھوٹی والی بیٹی کی فیوریٹ ہے، تو یہ آج کل روزانہ یہی بن رہی ہے چیزیں۔ اور ساتھ میں جو میں نے فرسٹ ڈے جو چیزیں بنائی تھیں، جو چیزیں میں نے بنا کر پہلے سے فریزر میں رکھ دیا تھا، تو ماشاءاللہ سے ابھی تک وہ جو چیزیں ہیں نا وہ چل رہی ہیں، اور ایک ہفتہ ہو گیا ہے آئی تھنک کہ بس آج لاسٹ کوئی ایک چیز ہو گئی ہوگی، میں نے جب آلو کے سموسے بنائے تھے اور ساتھ میں قیمے کے، ناریل کے، تو وہ ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں۔ تو
تو چھولوں کا تو یہ ہے کہ ہر 3-4 دن کے بعد میں پھر چھولے بنا لیتی ہوں، اور چنے بھی بھیگے ہوئے رکھے ہوتے ہیں تو فٹافٹ سے بس میں انہیں چڑھا دیتی ہوں۔ تو یہاں پر بس یہی بات ہو رہی تھی کہ مطلب اس رمضان کیا، ہمیشہ ہی رمضان میں ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں بندوں کے اوپر، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ہیں، کہ ہم نے تو اپنے گھر میں اتنا اہتمام کر لیا، کیا ہمارے پڑوسیوں کے ہاں اتنی کچھ چیزیں بنی ہیں، کیونکہ جو حالات ہیں مہنگائی کے بہت زیادہ، کہ اچھے خاصے گھرانوں میں بھی جو ہے نا وہ مہنگائی کا رونا ہے۔ تو ہر شخص یہاں مہنگائی کی بات کر رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال کریں۔ اگر ہم صاحب حیثیت ہیں تو پلیز ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا ایسے لوگوں کے لیے کچھ ایسا اہتمام یا انتظام کر دیں کہ ان کے گھروں میں بھی جو ہے کھانے پینے کی اشیاء ہو، ان کے گھر میں بھی بچے ہیں وہ بھی کھائیں۔ تو یہاں پر تو جو ہے نا وہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو ہم چیز اتنے پکا رہے ہیں کھا رہے ہیں اس کا اتنا شو آف بھی نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے نے اتنی چیزیں نہیں کھائی ہوں تو اس کا دل نہ مچل جائے۔ تو یہاں پر جو ہے ان چیزوں سے بھی بہت پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حالات بہت ہی خراب ہیں، بیچارے غریب غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے ملک کے امیر جو ہیں وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہی ہے بس، مہنگائی کا رونا بھی ہے، اور ساتھ میں جب اس طرح کے دن آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے دسترخوان بھی وسیع کر دیتا ہے اور برکت بھی دے دیتا ہے سب کو۔ تو یہاں پر بس میں بھی اتنا ہی بناتی ہوں جتنی ضرورت ہے، اور ضرورت سے زیادہ یا زیادتی نہیں کرتی ہوں۔ تو جو ہمارے ساتھ جو کام کرنے والیاں ہوتی ہیں تو ان کو بھی دے دینا چاہیے، اور آس پڑوس میں بھی ضروری بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پرانی چیز ہے۔ جب ہمارے امی ہوتی تھیں تو وہ محلے کے ہر گھر میں روزانہ جو ہے نا وہ افطار بھیجا کرتی تھیں، کبھی کسی کے گھر کبھی کسی کے گھر، اور وہ محلے سے بھی اسی طرح سے افطار آیا کرتی تھی۔ تو یہ ساری جو روایت ہے نا یہ بہت اچھی روایت ہیں، اور ان کو ہمیشہ قائم ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ پہلے وقتوں میں جو ہے دکھاوا بناوٹ نہیں، روایت محبت تھی۔ تو ان محبتوں کو جو ہے نا اسی طرح ہمیں بھی آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ آج کل گیس کی بھی بہت زیادہ پرابلم ہے ہمارے ہاں۔ یہ ہے کہ جب کوئی اتنا اچھا مہینہ آ جاتا ہے تو ہمارے جو ہے کچھ چیزیں کٹ ہو جاتی ہیں، لائک آج کل جو ہے نا وہ گیس کی بہت پرابلم ہے، کہ جس وقت افطار بنانے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو وہ گیس کا پریشر اتنا کم ہو جاتا ہے کہ دیکھیں چیزیں میری جو ہے نا وہ برباد ہو گئیں۔ تو میری بیٹی نے یاد دلایا کہ ممی ایئر فرائر ہے، آپ اس کا یوز کیوں نہیں کرتی ہیں؟ تو جب گیس نہیں ہے تو واقعی پھر ایئر فرائر میں ہی میں نے پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ فرائی کی ہیں، اور ماشاءاللہ سے اتنی اچھی بنی ہے کہ میرا دل خوش ہو گیا، کیونکہ میں اتنے دنوں سے یوز نہیں کر رہی تھی، لے کر تو آ گئی تھی، اور میں سمجھ رہی تھی کہ شاید چیزیں اتنی اچھی نہ ہوں، لیکن ایئر فرائر میں جو میں نے اپنی چیزیں فرائی کیں اس میں چکن اور جو یہ موٹی مرچیں جو تھیں وہ اتنی اچھی بنی، اور جبکہ میں نے جو آئل میں کیا تھا وہ بیچاری اتنی زیادہ آئلی ہو گئی تھی، کیونکہ اسی وقت جو ہے نا وہ گیس کا پریشر اتنا کم ہو گیا کہ ساری چیزیں میری نا اس تیل میں ساری بکھر گئیں۔ تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ گیس کا آنا جانا بھی ہے، اور ہماری چیزیں ہماری محنت جو ہے نا وہ ایسے ہی برباد ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جی ساری چیزیں بنا لی ہیں، بنانا کی کریم چاٹ ہے، چھولے ہیں، انڈا آلو چاپ ہے، چکن روسٹ بنا لیا ہے میں نے بچوں کے لیے، اور ساتھ میں نے وہ موٹی مرچوں کا جو وہ چکن اور چیز اسٹرپس کے ساتھ بنائی ہیں۔ تو بس افطار بھی کر لیا ہے، اور اب نماز پڑھنے کا ٹائم ہے۔ تو اجازت دیجیے گا، میرا یہ ولاگ کیسا لگا ضرور لائک کیجیے گا، اور لائک تو کر ہی دیجیے گا پلیز، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔